اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث مرحلہ ثالثہ کے اندر فصل دوم میں تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال مطرح کیا ہے کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل کے درمیان اختلاف نوعی پایا جاتا ہے یا ان میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اختلاف نوعی سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں جو متعدد احتمالات ذکر کیے جا سکتے تھے و متعدد امور و متعدد معانی جو اختلاف نوعی کے بیان کیے جا سکتے تھے وہ گزشتہ درس کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جناب صدر المتعلہین ملا صدر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اختلاف، یعنی اپنی جو کتاب اسفار اربعہ ہے اس کے اندر اسی موضوع و اسی سوال کو مطرح کیا ہے، اور اس میں اختلاف نوعی کا جو معنی مراد لیا ہے وہ ایک اور معنی مراد لیا ہے، جس کی اساس پہ وہ کہتے ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہاں پر اختلاف نوعی کا ایک اور معنی لیا ہے، لہٰذا اس کی اساس پہ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا ہے۔ علامہ نے یہاں پہ کیا معنی لیا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود رابط ہے و وجود مستقل ہے، اس میں اس وقت اختلاف نوعی پایا جائے گا کہ جب ہم وجود رابط کو لیتے ہیں، فرض کریں مثال کے طور پر ایک وجود تعلقی ہے، اس کو لیتے ہیں، اس وجود میں دیکھتے ہیں کہ ایک جہت سے یہ مرتبط بعلت ہے، وجود رابط ہے، مستقل نہیں ہے، علت کے ذریعے سے قائم ہے، اس کا قوام علت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک اور جہت سے اگر ہم دیکھیں و ایک اور جہت سے اگر ہم نگاہ کریں، آیا اسی وجود رابط میں ہمیں کوئی استقلال کا شائبہ نظر آتا ہے؟ اسی وجود رابط کے اندر ہمیں کسی جہت سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ وجود رابط کوئی جہت ایسی رکھتا ہے جس جہت سے یہ مستقل ہو سکے، یا اس کے اندر کوئی ایک ایسی جہت و حیثیت ہے کہ اس حیثیت سے یہ مستقل ہو، استقلال رکھتا ہو، اور اس حیثیت سے یہ ہمیں ماہیت بھی دیتا ہے، ماہیت بھی ظہور اور بروز کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے اور ہم اپنی تحقیقات و مطالعات فلسفی کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ وجود رابط فقط رابط ہے، اس کی کل ہویت عین ربط بعلت ہے، اس کی کل ہویت جو ہے وہ عین ربط بے واجب الوجود، عین ربط بے حق تعالی، عین ربط بے خداوند متعال ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی جہت ایسی نہیں ہے کہ جس جہت سے ہمیں ماہیت دے، جس جہت سے ہمیں نفسیت و نفسانیت کا احساس دے اور اس سے ہم ایک ماہیت، مفہوم ماہوی کو انتزاع کر سکیں۔ لیکن نہ خیر، اگر یہ وجود رابط ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسی جہت رکھتا ہے کہ جس جہت کی اساس پہ ہمیں ماہیت کا احساس ہوتا ہے، اور اس جہت کی اساس پر واقعاً نہ یہ کہ صرف ہمیں فاعل شناسہ کو احساس ہوتا ہے اور ماہیت فاعل شناسہ کے ذہن میں تشکیل پاتی ہے، نہ خیر، بلکہ فرماتے ہیں کہ واقعاً و حقیقتاً اس وجود رابط میں ایک حیثیت ہے، اس میں ایک جہت موجود ہے، واقعاً خارج از فاعل شناسہ و خارج از ادراک و ذہن، واقعاً نفس الامری طور پر ان اشیاء میں، ان موجودات میں، ان امور میں ایک حیثیت تکوینی موجود ہے کہ جس حیثیت تکوینی کی وجہ سے ہمیں ماہیت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ اشیاء جو ہیں ہمیں ماہیات دیتی ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے یہ ماہیت دیتے ہیں اور اس حیثیت سے ان میں ایک نوع کا استقلال پایا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا نتیجہ ہو اور اس طرح کا وجود ہو کہ ایک حیثیت سے وجود رابط ہے، حیثیت دیگر سے وجود مستقل ہے، ایک نوع استقلال رکھتا ہے اور ماہیت دیتا ہے، علامہ فرماتے ہیں ان میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا ہے۔ بس علامہ کے مد نظر اختلاف نوعی کا اس طرح کا معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بحث ہے، وہ یہ جو سوال ہے
یہ سوال جس طریقے سے علامہ نے وجود اختلاف نوعی کا جو معنی کیا ہے، یہ سوال فقط اور فقط وجود رابط کے اندر معنی رکھتا ہے. یعنی آیا وجود رابط میں دو جہات ہیں کہ ایک جہت سے عین الربط ہے، ایک جہت سے عین استقلال ہے، ایک جہت سے مستقل ہے، ماہیت دیتا ہے. لیکن یہی سوال ہم وجود مستقل کے بارے میں مطرح نہیں کر سکتے جو واقعاً من جمیع الجہات مستقل ہے. مثال کے طور پہ واجب الوجود وجود مستقل ہے، اور یہ جو علامہ یہاں پر آگے کے مباحث میں واضح ہوگا کہ علامہ کے نزدیک و صدر المتعلقین کے نزدیک فقط وہ وجود کے جو مستقل ہے وہ وجود واجب الوجود ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ممکنات الوجود ہیں اور موجود ہیں وہ سب کے سب عین ربط ہیں، سب کے سب عین تعلق ہیں، وہ سب کے سب عین معلول بے حق تعالی و عین فقر بے علت ہیں، لہٰذا ان میں وہ عین ربط ہیں. صرف جو وجود مستقل ہے وہ وجود واجب الوجود ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود واجب الوجود ہے، آیا ہم یعنی یہاں پہ علامہ کی بات اس کے بارے میں نہیں کہ آیا اس میں کوئی جہت ایسی ہے جس سے یہ فقیر ہو، آیا اس میں کوئی جہت ایسی ہے کہ جس جہت سے اس میں فقر ہو، نہ یہ موضوع سے خارج ہے. یہ بات اساسی طور پہ یہاں پر اس وجود واجب الوجود کے بارے میں مطرح نہیں ہے جس طریقے سے علامہ نے سوال پیش کیا. اساسی طور پہ یہ بحث جو علامہ نے سوال پیش کیا ہے یہ صرف اور صرف وجودات رابط کے بارے میں مطرح ہو سکتا ہے کہ آیا یہ جو وجودات رابط ہیں ان میں کوئی ایک ایسی جہت ہے جس جہت سے ان میں ایک نوع استقلال ہو، آیا ان میں کوئی ایک ایسی حیثیت، کوئی ایسا جنبہ موجود ہے کہ جس جنبے سے، جس حیثیت سے، جس جہت سے ایک نوع استقلال کا احساس کرتے ہوں، ایک نوع ان میں استقلال پایا جاتا اور اس حیثیت سے یہ ماہیت رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے ماہیات و استقلال مفہومی کو ظہور اور بروز دیتے ہیں. لہٰذا دقت کریں کہ یہ جو علامہ کا سوال ہے تخصصاً واجب الوجود کو خارج ہے. واجب الوجود کے جو وجود فی نفسہ ہی من جمیع الجہات ہیں اس کے بارے میں اساسی طور پہ یہ سوال مطرح ہی نہیں ہو سکتا کہ آیا واجب الوجود جو واجب الوجود من جمیع الجہات ہے آیا وہ کوئی ایسی حیثیت رکھتا ہے، کوئی ایسی جہت رکھتا ہے کہ جس جہت سے اس میں کوئی فقر ہو، اس جہت سے اس کے اندر کوئی تعلق ہو، اس جہت سے اس کے اندر کوئی احتیاج اساساً اس کے بارے میں یہ بات مطرح نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال مطرح نہیں ہے، بلکہ یہ سوال وجودات رابط کے بارے میں مطرح ہے کہ آیا یہ جو وجودات رابط ہیں کوئی ایسی جہت و حیثیت رکھتے ہیں جس جہت سے ایک نوع استقلال ان میں نفس الامرین خارجن پایا جاتا ہو اور اس حیثیت سے یہ ہمیں ماہیت ظہور اور بروز دیتے ہیں. یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے جناب صدر المتعلقین کی جو علت اور معلول کی آخری تحقیقات ہے اور آخری جو ان کے مطالعات ہیں وہ آخری جو جناب صدر المتعلقین کی نگاہ ہے اس باب میں، اس سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ استفادہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ کی نگاہ میں علت اور معلول کا جو رابطہ ہے وہ وہی رابطہ مستقل و رابط ہے، وہی رابطہ فی نفسہی با فی غیرہی ہے، چونکہ فقر عین ذات معلول ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ معلول ایک ذات رکھتا ہے، فقر اس کے اوپر عارض ہوا ہے، فقر خارج سے ایک شے ہے جو اس کے اوپر عارض ہوئی ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا رک کے ایک جائزہ لیں جناب صدر المتعلقین سے پہلے علت و معلول کے باب میں کیا نظر تھی اور جناب صدر المتعلقین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تو ہمارے لیے ملا صدرہ کا نظریہ بہت زیادہ واضح و روشن ہو جائے گا. چونکہ مفصل طور پہ یہاں پہ وارد ہونے کا اساسی طور پہ وہ اصلاً کوئی ارادہ و قصد نہیں، چونکہ اس کی بات انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پہ و اپنے مرحلے میں علت اور معلول کے باب میں تفصیل کے ساتھ علامہ ذکر کریں گے اور حق بھی یہی ہے کہ وہیں پر بحث کو ذکر کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ جو تقسیم ہے وجود کی وجود فی نفسی و فی غیرہی، یہ اساسی طور پہ وجود علت و وجود معلول کے ساتھ ایک عمیق تعلق رکھتی ہے، اور یہ تعلق کیوں پیدا ہوا یہ بھی صدر المتعلقین کی تحقیقات کی اساس پر پیدا ہوا. اور اس اساس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جو تقسیم سوم ہے جس کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور علامہ نے بھی صرف فصل سوم کی آخری سطر میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود تقسیم ہوتا ہے وجود بغیرہ اور وجود بے نفس یا بے ذات ہی، کہ یا با سے مراد باء علیت ہے، وہ وجود جو بے ذات ہی ہے یعنی اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، کسی غیر کی کا محتاج نہیں ہے، ایسا علت نہیں چاہیے، وجود مستغنی از علت ہے۔ اور ایک وجود وہ ہے کہ جو وجود محتاج بے علت ہے۔ اس کو علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ بات حقیقت میں پلٹتی ہے علت اور معلول کی طرف، کہ یہ جو تقسیم تھی یہ تقسیم صدر المتعلقین سے بھی پہلے موجود تھی، کہ جناب صدر المتعلقین سے پہلے سے، اور جس طرح آپ کو تاریخچہ باس میں وجود فی غیری و وجود فی نفسی کا جو باس کا تاریخچہ مختصر، انتہائی مختصر صرف اشارہ وار بعض نکات ذکر کیے تھے، اس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ تقسیم بہت پرانی ہے، تقسیم پہلے سے ہے، کہ وجود یا فی نفسی یا فی غیری، وجود فی نفسی یا وجود جوہری ہے یا وجود عرضی ہے۔ یہ جو وجود، پس وجود جوہری سے مراد کیا ہے؟ وجود فی نفسی لنفسی، وجود عرضی سے مراد ہے وجود فی نفسی لغیرہ، یہ وجود عرضی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری تقسیم ہے جو بھی تقسیم اولی ہے۔ تقسیم اولی و تقسیم ثانوی کا ملاک یہ نہیں ہوتا کہ جو مقسم، مثال کے طور پہ پہلے جس چیز کو تقسیم کریں تقسیم اولی ہے، دوسرے مرحلے میں جو تقسیم کریں تقسیم ثانوی ہے۔ اگر مقسم کو اس طریقے سے تقسیم کریں کہ تقسیم کرنے کے لیے مقسم کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی مقسم بغیر کسی قید و شرط کے اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو تقسیم اولی کہتے ہیں۔ تقسیم ثانوی وہ ہے کہ جس میں مقسم کو تقسیم کرنے کے لیے مقید کرنے کی ضرورت ہے۔ بس تقسیم اولی و ثانوی عدد کے لحاظ سے باس نہیں، اس کا ملاک موجود ہے، یعنی اگر مقسم کو اس جہت سے تقسیم کرنے کے لیے ایک قید لگانے کی ضرورت ہے، اگر نہ مقسم اس وضعیت میں، اس حالت میں، جس حالت میں ابھی یہ مقسم موجود ہے، اس حالت میں اس جہت سے مقسم تقسیم نہیں کر سکتے، چونکہ تقسیم کریں گے تو تقسیم مستوعب جو پورے مقسم کو شامل ہو جائے، چونکہ تقسیم کی شرائط میں سے گزر چکا ہے۔ بعض علم منطق میں بھی جناب مرحوم مظفر نے مفصل طور پہ شرائط تقسیم میں سے ذکر کیا کہ مقسم و اقسام، یعنی اقسام جمیعاً جتنی بھی اقسام ہیں ان میں اور مقسم میں تساوی ہے۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی مورد مقسم میں شامل ہو، اقسام میں سے کسی بھی قسم میں شامل نہ ہو، یعنی اقسام سے باہر ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اقسام میں کوئی شے داخل ہو یا اقسام سے کوئی شے خارج ہو جبکہ مقسم کے اندر موجود ہو۔ لہذا مقسم میں اور اقسام میں تساوی کی نسبت ہونا ضروری ہے، یہ دقت کریں اس مطلب کی جانب۔ بس مقسم میں اور اقسام میں تساوی ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیوں تساوی ہونا ضروری ہے، کس جہت سے، یہ اپنی جگہ پہ اپنے مقام کے اوپر یہ بات گزر چکی ہے، اور اس کو مرحوم مظفر نے تفصیل سے بیان کی کہ حتماً دوستان وہاں کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تقسیم اولی و ثانوی کا ملاک، کہ آیا اگر اس مقسم کو اس جہت سے تقسیم کرنے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ مقسم کی ذات کافی ہے، اس صورت میں تقسیم اولی کہلاتی ہے، اگرچہ اس کو ہم 5ویں نمبر پہ ذکر کریں، 10ویں نمبر پہ ذکر کریں، تعداد کے لحاظ سے مہم و اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت یہ رکھتا ہے کہ آیا ملا کے تقسیم اولی اس میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ دوسرا جو تقسیم ثانوی ہے اس کا ملاک یہ ہے کہ اس مقسم کو تقسیم کرنے کے لیے، اس جہت سے تقسیم کرنے کے لیے کسی قید کے لگا کر پہلے مقسم چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اس کو مقید کرنا پڑتا ہے، پھر تقسیم درست ہے۔ اس صورت میں یہاں پر مقسم ایک قید کا محتاج ہے، اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس کو تقسیم ثانوی کہتے ہیں۔ اور ثانوی سے مراد دوسرے نمبر کتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں تقسیم ثالثی ہے یا رابع نہ، ثانوی یعنی ما لیس اولی، کہ جس میں بھی مقسم بدون قید تقسیم نہیں ہو سکتا بلکہ حتماً محتاج قید ہے، وہ تقسیم ثانوی ہے۔ ولا ان کی کہ ایک قید لگائیں
2 قید لگائیں، 3 قید لگائیں، 10 قید لگائیں، یا مثال کے طور پہ 100 قید لگائیں، یہ سارے کے سارے تقسیمات ثانوی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے طلاب، ہم تقسیم کریں کہ طلاب یا تو مثال کے طور پہ طلاب یا ایرانی ہیں یا غیر ایرانی۔ طلاب ایرانی، اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تقسیم اولی ہے، یعنی کل کے کل طلاب، یعنی طلاب سے بھی مراد حوزہ علمیہ نجف کے طلاب، حوزہ علمیہ جو ایران میں پڑھتے ہیں طلاب، قوم میں جو طلاب پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ طلاب ہیں، یعنی حوزہ علمیہ قوم فقط۔ اس میں جو طلاب پڑھ رہے ہیں یا طلاب ایرانی ہیں یا طلاب غیر ایرانی ہیں۔ اب جو طلاب غیر ایرانی ہیں یا شرقی ممالک کے طلاب ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان، ہندوستان شرقی ممالک کے طلاب ہیں، یا غربی ممالک کے طلاب ہیں، یورپ، امریکہ، یا مثال کے طور پہ دیگر غربی ممالک سے ان کا تعلق ہے۔ بس یہ جو تقسیم ہے، یہ دوسرے نمبر کی جو تقسیم ہے، یہ کب رونما ہوگی؟ اس وقت رونما ہو سکتی ہے کہ جب ہم طلاب کے ساتھ قید لگائیں، طلاب غیر ایرانی یا شرقی ہیں یا غربی ہیں۔ مگر اگر آپ صرف اور صرف کہیں طلاب یا شرقی ممالک سے ہیں یا غربی ممالک سے ہیں، اس صورت میں تقسیم مستوعب نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ طلاب ایرانی اساساً اس تقسیم سے باہر ہے۔ یہ تقسیم کس صورت میں قابل قبول ہے حوزہ علمیہ قوم؟ کہ طلاب یا شرقی ہیں یا غربی، جب آپ اس کو مقید کریں کہ طلاب غیر ایرانی جو حوزہ علمیہ قوم میں پڑھ رہے ہیں یا شرقی ہیں یا غربی ہیں، غربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو پہلی تقسیم تھی وہ تقسیم اولی ہے، کیونکہ طلاب جو حوزہ علمیہ قوم میں پڑھتے ہیں، مقصد ہمارا طلاب حوزہ علمیہ قوم ہے۔ یہ جو تقسیم تھی، اس تقسیم کو انجام دینے کے لیے مقسم کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کو تقسیم اولی کہتے ہیں۔ یہ جو وجود کی تقسیم ہے، وجود بغیرہ یا بنفسہ، یہ تقسیم اولی ہے، اگرچہ تیسرے مرحلے پہ ذکر ہو رہی ہے، تیسری فصل کے آخر میں ذکر ہو رہی ہے۔ یہ تقسیم جو ہے یہ تقسیم اولی ہے۔ اسی طرح وجود فی نفسہ و فی غیرہ، یہ بھی تقسیم اولی ہے۔ وجود فی نفسہ کا مزید تقسیم ہونا لنفسہ یا لغیرہ میں، اس کو اگر ہم ملاحظہ کریں یہ تقسیم ثانوی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وجود بما ہوا وجود فی نفسہ و فی وجود بما ہوا وجود لنفسہ اور لغیرہ میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ایسے وجود ہے کہ جو نہ اساساً لنفسہ ہی ہیں نہ لغیرہ ہی ہیں، اس اصطلاح کے مطابق جو فصل سوم میں بیان ہوگی، بلکہ وجود فی نفسہ یا لنفسہ ہے یا لغیرہ ہے۔ پس دقت کریں یہاں پر، یہ جو تقسیم ہے تقسیم ثانوی ہے۔ جناب صدر المتعلین سے پہلے بھی یہ تقسیمات موجود تھیں، وجود فی نفسہ فی غیرہ، اور اسی طرح وجود بنفسہ و بغیرہ، لیکن مشاکی و جناب شیخ اشراق یعنی حکمت اشراق میں جو علت اور معلول کے بارے میں نگاہ تھی، اس نگاہ کی اساس پر وجود بغیرہ و بنفسہ جو علت اور معلول کی تقسیم ہے، یہ ایک الگ تقسیم شمار ہوتی تھی۔ وجود فی نفسہ و فی غیرہ ایک الگ تقسیم ہے، ایک الگ جہت سے تقسیم ہے، اور اس کا ملاک الگ ہے۔ لیکن چونکہ جناب صدر المتعلین نے آ کر علت اور معلول کے باب میں بہت ارتقا کیا۔ صدر سے پہلے کیا نگاہ تھی؟ جناب صدر المتعلین سے پہلے نگاہ یہ تھی کہ وجود علت ایک وجود ہے، بڑا وجود، وجود معلول بھی ایک وجود ہے، صرف یہ کہ وجود علت معلول کو ایجاد کرتا ہے، معلول کو وجود دیتا ہے، یہ خود ایک وجود ہے، ایک مستقل شے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ والدین بچے کی نسبت کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ صرف بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اس میں والدین کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ اس پیدائش کے جو مرحلہ ہوتا ہے، اس کو مثلا ماں کی شکم میں ہونا ہوتا ہے، اس مرحلے میں ماں باپ کا محتاج ہے۔ اس کے بعد سے جب پیدا ہو گیا چند سال محتاج ہے، اس کے بعد مستقل ہے، میری اپنی حیثیت ہے، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی چاہت ہے، میری اپنی پسند ہے، میں آپ کی پسند ناپسند کا محتاج نہیں ہوں، آپ کا فرمان بردار بھی نہیں ہوں، ایک مستقل ایک استقلالی حیثیت ہے۔ متکلمین کی کم و بیش نگاہ علت اور معلول کے باب میں یہی نگاہ ہے،
اسی طرح جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اس کا بنانے والا اور خود عمارت میں کیا رابطہ ہے؟ ان میں رابطہ یہ عمارت بنانے والا ایک دفعہ عمارت بنا دی، خود مر بھی جائے، بلڈنگ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ صرف اور صرف یہ جو مواد ہے، یہ جو بلڈنگ کا اور عمارت کا جو مواد ہے، اس کو ایک ساتھ جوڑنے میں اس بننا کے محتاج ہیں، وگرنہ ایک دفعہ یہ جڑ جائے، مستحکم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، بننا رخصت بھی ہو جائے، اس دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مشا کی نگاہ یہ نہیں تھی، مشا کہتے تھے کہ جس طریقے سے علت اور معلول، یعنی معلول جو ہے ایجاد میں محتاج علت ہے، اسی طرح بقا میں بھی محتاج علت ہے، لیکن ان کا معلول کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ آیا معلول کی جو معلولیت ہے، معلول کا جو فقر ہے، اس کا فی غیرہی ہونا ہے، وہ عین ذات ہے؟ عین ذات نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ معلول کی ایک ذات ہے، فقر اس کے اوپر عارض ہوا ہے۔ فقر ایک عرضی کی مانند ہے، جس طرح جوہر ہوتا ہے، اس جوہر کے اوپر جسم ہے، جسم کے اوپر مثال کے طور پہ سیب ہے، سیب کے اوپر سرخی ہے، یہ سیب سرخ ہے، تو سرخی جو ہے وہ جسم ہے، سیب کے اوپر عارض ہے، عرضی ہے، عمق جان جوہری کے اندر نفوذ نہیں کیا۔ ان کی اس طرح کی نگاہ تھی کہ یہ فقر ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر کوئی فقر نہیں ہے، فقر اس کے اوپر عارض ہوا ہے۔ لہذا ان کے نزدیک وجود فی نفسی و فی غیری الگ ہے، وجود علت اور معلول الگ ہے۔ ضروری نہیں ہے فی نفسی و فی غیری بے ذاتی ہی و بے غیری کے اوپر مکمل طور پہ تطبیق ہوتے ہو، مکمل طور پہ منطبق ہوتے ہو۔ لیکن جناب صدر المتعلہین نے علت اور معلول کے باب میں جو ارتقا کیا، اور اساسی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ فقر و احتیاج عین ذات معلول ہے، چونکہ اگر عین ذات معلول فقر نہ ہو، بلکہ فقر اس کے اوپر ایک شیء عارض ہے، ایک شیء عرضی ہے جو باہر سے آ کر اس کے اوپر عارض ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو ذات ہے، وہ ذات تو فقیر نہیں ہے، ذات مستغنی ہے، مستقل ہے، فقر اس کے اوپر باہر سے آ کر پھونسا ہوا ہے، فقر اس کے اوپر باہر سے آ کے عارض ہوا ہے۔ وگرنہ ذات بے موازات دیکھیں مستغنی ہے، اس کو تو کسی شے کی ضرورت نہیں، اس کو تو اصلا علت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذات بے موازات مستغنی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فقر کو عین ذات ہونا چاہیے، فقر کو جو ہے وہ عمق ذات میں فقر نفوذ کرے، نہ ان کے کہ فقر جو ہے ایک امر عرضی ہو جو عارض بر ذات ہے، وگرنہ ذات اندر سے فقیر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جناب صدر المتعلہین کے نہائی نگاہ اور ان کی جو دقت و تحقیقات ہیں، اس کی اساس پر وجود فی غیرہی و فی نفسہی بعینہی وجود علت و معلول کے اوپر منطبق ہو جاتا ہے، کہ وہ وجود جو علت ہے اور معلول نہیں ہے، کسی بھی جہت سے معلول نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ وجود فی نفس ہی ہے، وجود مستقل ہے، رابط نہیں ہے۔ لیکن جو وجود معلول ہے فی غیر ہی، یعنی فی العلت ہے، فی العلت کا بھی سادہ معنی نہیں کہ یہ جس طریقے سے پین جو ہے وہ بیگ کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح وجود رابط وہ علت کے اندر گھسا ہوا ہے، یہ سادہ معنی ہے۔ یا مثال کے طور پہ جس طریقے سے کتاب جو ہے وہ بیگ کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے معلول بیگ کے اندر ہے، معلول علت کے اندر ہے، علت تھوڑی بڑی چیز ہے، معلول جسمانی طور پہ اس کے اندر حلول کیا ہوا نہ، بلکہ اس کا معنی یہ کہ معلول کوئی استقلال نہیں رکھتا، اس کی ذات تمام جہات سے قائم بے علت ہے، اس میں کوئی حیثیت استقلالی موجود نہیں ہے۔ بس یہاں پر دقت کریں کہ یہ جو علامہ طباطبائی ایک دم عبارت کے اندر آ جائیں گے کہ علت اور معلول کے باب میں کہیں گے کہ جو علت ہے وہ وہی وجود فی نفسی ہی ہے، جو معلول ہے وہی وجود فی غیری ہی ہے۔ بس یہاں پر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب آپ نے تو آخر فصل میں کہا ہے کہ وہ وجود بے نفسی ہی و بے غیری ہی وہ علت اور معلول پہ تطبیق ہوتا ہے، ابھی آپ شروع کے فصل دوم میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ وجود فی نفسی و فی غیری بھی تطبیق ہوتا ہے۔
یہ کس صورت میں تطبیق ہوتا ہے؟ جب ہم ملا صدرہ کی نگاہ کو قبول کریں، وگرنہ ملا صدرہ سے پہلے بھی یہ تقسیمات موجود تھیں، اور ان کی نگاہ میں علت فی نفسی و معلول فی غیرہی اور احتیاج و تعلق و ربط عین ذات معلول نہیں تھا، لہٰذا ان کی نگاہ میں کاملاً و بطور محسوس فی نفسی و فی غیرہی میں اور بے نفسی و بغیرہی میں مکمل جدائی موجود تھی، اور مکمل طور پہ یہ امور ان کی نگاہ میں، ان حکماء کی نگاہ میں یہ امور الگ تھے۔ بس یہاں پر ہمیں ایک مطلب جس کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی غیر محسوس طور پر اس مطلب میں وارد ہو گئے، جبکہ علامہ کو یہاں پر تذکر دینا چاہیے تھا، بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن علامہ بہت ہی غیر محسوس طور پہ ظاہراً اپنے مخاطبین و شاگردان و متعلمین کی ذکاوت، ان کی ہوشمندی، ان کی فہم و فراست کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے علامہ نے اس مطلب کی جانب تذکر دینا ضروری نہیں سمجھا، اور وہ یہ مطلب ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل اول کے اندر جو وجود رابط اس بات کیا تھا اور اس وجود رابط کے فروعات کو استخراج کیا تھا، وہ ایسا وجود رابط تھا جو قائم بے طرفین ہو، جوہر و عرض کے مابین وجود رابط، جہاں پر علامہ نے کہا تھا قضایا یہ موجبہ بطور حلیات مرکبہ، جہاں ایک امر بالضمیمہ ہے جو ضمیمہ ہوا ہے ذات جوہری کے ساتھ، لیکن یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود رابط میں ایک بہت ہی ظرافت کے ساتھ ایسے رابط میں واقع ہوتے ہیں، ایسے رابط میں وارد ہوتے ہیں کہ جو رابط ہے قائم بے طرف واحد ہے، علت ہے اور اس کا معلول اس کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، مثال کے طور پر آویزان ہے، مادی طور پہ نہیں، یعنی اس کا عین رابطہ ہے یہ معلول، بس یہ جو معلول بنسبت العلت ہے یہ قائم بے طرف واحد ہے، نہ کہ قائم بے طرفین ہے۔ لہٰذا یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو وجود رابط قائم بے طرفین ہے اس سے وجود رابط قائم بے طرف واحد کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس باب میں وجود رابط کی جو قائم بے طرف واحد ہے اس کے اوپر علامہ طباطبائی ناظر ہیں اور اس کے اساس پر اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اب آئیں آ کر ہم ان بعض مقدمات کے بعد سے اب علامہ کے جواب کی طرف ہم ملتفت ہوتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود معلول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسی وجود معلول میں دقت کریں، اسی وجود معلول کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ معلول اپنی ذات میں وجود رابط ہے، فقر و احتیاج و تعلق بعلت، علت کے ساتھ متعلق ہونا، علت کے ساتھ آویزان ہونا، علت کے ساتھ تعلق عین ذات رابط ہے، یعنی یہ جو وجود رابط ہے اس وجود رابط کی جو ذات ربطی ہے، اس کی جو ذات ہے، اس ذات کا عین ربط کیا ہے؟ تعلق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تعلق بعلت اس ذات کے اوپر خارج سے آرزو ہے، وگرنہ ذاتاً مستقل ہے، اصل ذاتاً مغرور ہے، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، بعض ضروریات کی وجہ سے آپ کا محتاج ہوں لیکن وگرنہ ذاتی لحاظ سے میں کسی شے کا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو دولت مند والدین کی بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے، پیسے میں والد کے محتاج ہیں لیکن ذاتی لحاظ سے والد کے محتاج نہیں ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہے، اپنی مرضی اپنی پسند ناپسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آیا علت اور معلول میں اسی طرح کا رابطہ ہے کہ فقط ایک جہت سے رابط ہے، بقیہ اپنی ذات کے لحاظ سے مستقل ہے، اپنی انانیت اس کے اندر بھری بھی پڑی ہے؟ نہ، بلکہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط اساساً ربط عین ذات ہے، تعلق بے علت عین ذات ہے، عمق ذات تک نفوذ کی ہے اور تمام جان تک ربط اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن علامہ فرماتے بس اس جہت سے یہ عین ربط ہے، کوئی استقلال نہیں رکھتا، اور اس جہت سے ہم اس وجود رابط سے کسی قسم کی ماہیت کی بھی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جہت بھی ہے اس وجود رابط میں،
اور وہ یہ جہت ہے کہ آپ بہت سارے روابط ہیں، نہیں یہ بھی وجود رابط ہے، یہ بھی وجود رابط ہے، وہ بھی وجود رابط ہے، اتنے سارے جو وجودات رابط ہیں. مثال کے طور پہ عالم مادہ کے اندر آ جائے. خوب عالم مادہ کے اندر یہ جتنی موجودات ہیں بر اساس نظریہ توحید، چونکہ ہم واجب الوجود کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اگرچہ فلسفی طور پہ نہیں، یعنی ایک اور جہت سے آپ کی خدمت میں مطلب بیان کر رہا ہوں. فلسفی طور پہ بھی مطلب قابل اس بات ہے کہ کوئی بھی معلول، کوئی بھی ممکن الوجود علت کے بغیر نہیں ہو سکتا. بس یہ سارے جو معالیل ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی علت ہے. یہ اپنی علت کی نسبت کیا ہے؟ عین ربط ہے، وجود رابط ہے، عین فقر ہے، عین تعلق بغیر ہے. لیکن آپس میں جب یہ بیٹھتے ہیں یہ وجودات رابط جو سب کے سب اس جہت سے کہ واجب الوجود یہ اپنی علت کی نسبت عین ربط ہیں، لیکن یہ جو ربط ہے اس ربط کا غیر ہے. وہ جو ربط ہے وہ ایک ربط سوم کا غیر ہے. اسی طرح ربط چہارم، ربط پنجم کا غیر ہے. یعنی یہ جو وجودات رابط ہیں ان میں ایک نوع کی غیریت پائی جاتی ہے. بس کیا ہو گیا یہاں پر؟ یعنی یہ جو غیریت ہے کس طرح ان وجودات رابط کے اندر آئے. آپ ایک دفعہ آپ باہر سے کھڑے ہو کے نگاہ کر رہے ہیں، یہ علت ہے، یہ اس کی نسبت وجود رابط ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ وجود رابط کہتے ہیں ہم عین تعلق ہیں، ہم عین فقر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی نفسانیت نہیں، ہم عین تعلق بے غیر ہیں. لیکن ایک دفعہ ہم خود وجود روابط کے اندر یہ اتنے جو ڈھیر ہے وجودات رابط کا، یہ جو اتنے معالیل ہیں سب کے سب عین ربط ہیں، اس کے اندر آئے. وہ کہتا ہے میں انسان ہوں، وہ کہتا ہے میں شجر ہوں، میں حجر ہوں، میں مثال کے طور پہ ماں ہوں، میں آسمان ہوں، میں زمین ہوں. ان وجودات رابط کے اندر جب آتے ہیں ان میں سے بعض جوہری ہیں، بعض عرضی ہیں. یہ جوہر اس جوہر کا غیر ہے، وہ جوہر اس جوہر کا غیر ہے. یہاں پہ آ کے غیریت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ کے نہ پیدا ہونے کا مطلب ہے ہمارا ذہن اس کو اس کا غیر قرار دیتا ہے، مگر نہ خارج میں غیر ہی نہیں ہے. نہ خیر، واقعاً درخت غیر از پتھر ہے، واقعاً پتھر غیر از انسان ہے، واقعاً نبات غیر از شجر ہے، غیر از حجر ہے، واقعاً حیوان غیر از نبات ہے، واقعاً انسان مثال کے طور پہ غیر از بقر ہے. حقیقتاً و تکویناً و نفس الامریاً ان میں غیریت پائی جاتی ہے. لیکن کس لحاظ سے کہ جب ہم ان وجودات روابط کی جو جہت دیگر ہے جس میں آپس میں ان کو مقایسہ کرتے ہیں، آپس میں ان کو جب مطالعہ کرتے ہیں، یہ اس کا غیر ہے، وہ اس کا غیر ہے، وہ اس کا غیر ہے، اس غیریت سے ماہیت. یہ کہتا ہے میں انسان ہوں. یہ وجود رابط کہتا ہے میں بھی وجود رابط ہوں، ہاں، لیکن میں وجود رابط حجر ہوں، میں وجود رابط شجر ہوں، میں وجود رابط ماں ہوں. میں جو وجود رابط مائیہ ہوں میں اس وجود رابط حجری سے فرق کرتا ہوں. میں جو وجود رابط مثال کے طور پہ انسانی ہوں اس وجود رابط حجری سے فرق کرتا ہوں. بس دقت کریں یہاں پر کہ کیا کس طریقے سے وجود رابط کی جو دوسری حیثیت ہے، یہاں پر یہ جو روابط ہیں، یہ جو وجودات رابطہ ہیں جو عین ربط ہیں، یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، تعبیر تسامحی ہے، فقط فہم کی خاطر ہے. یعنی آپس میں جب ہم ان کو مقایسہ کرتے ہیں، آپس میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی حالت اس کی حالت سے الگ ہے، اس کی ماہیت اس کی ماہیت سے، اس کی ذات اس کی ذات سے الگ ہے. یہ انسان ہے، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے. انسانوں میں ایک زید ہو گیا، ایک بکر ہو گیا، ایک خالد ہو گیا، ایک عمر ہو گیا. ان میں آراز الگ ہے، ذات جوہری الگ ہے، ذات آراز میں بھی نو الگ الگ مختلف آراز. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لحاظ ہے، جس لحاظ میں ہم ان وجودات رابط کو ان کی علت کے ساتھ مقایسہ کر کے نہیں دیکھتے، ان کی علت کے ساتھ لحاظ کر کے ان کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ ان کو آپس میں جب دیکھتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ یہ ماہیات اپنے آپ سے ظہور اور بروز دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم ان کی ماہیات کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ذات ذات جوہری ہے، اس کی ذات ذات عرضی ہے. یہ جوہر بھی اس خاص طرح کا جوہر ہے، وہ جوہر الگ طرح کا جوہر ہے. بس فرماتے ہیں کہ یہاں پر وجود رابط دو حیثیت رکھتا ہے. ایک دفعہ تعلق بعلت ہے،
اور عین ربط بے علت ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ ان وجود رابط کے اندر آ کر لحاظ کرتے واقعاً یہ اس کا غیر ہے، واقعاً وہ رابط اس کا غیر ہے، اور فرماتے ہیں یہاں سے ہمیں ماہیت تولید ہوتی، یہاں پر ہمیں ان وجودات رابطہ کی ماہیت حاصل ہوتی ہے، اور اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نوع کا استقلال رکھتے ہیں، چونکہ وجود رابط حجر اس انسان کے ساتھ تو وابستہ نہیں، اگرچہ اپنی علت کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس انسان کے ساتھ تو وابستہ نہیں۔ یہ جو وجود رابط شجری ہے وہ اس حجر کے ساتھ اس کے وجود کا تو محتاج نہیں، اگرچہ اپنے مقام پہ اپنی علت کا محتاج ہے، وہ عین رابطے میں۔ بس فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک نوع استقلال وجود میں آتا ہے، اور یہاں پر ان کی ماہیات ظہور اور بروز کرتی ہیں۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ اس مطالعے کے نتیجے میں ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ان وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں ہے، بلکہ جب آپ ایک بیرونی نگاہ سے دیکھیں یہ رابط ہے، یہ علت ہے، یہ معلول ہے، اپنی علت کے ساتھ وابستہ ہے، علت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا علامہ فرماتے ہیں عین ربط ہے۔ لیکن جب آپ انہی روابط کے اندر غور کریں، انہی روابط کے اندر جائیں، یہ رابط اس رابط کا غیر ہے، وہ رابط تیسرے رابط کا غیر ہے، تیسرا رابط چوتھے رابط کا غیر ہے، لہذا فرماتے ہیں یہاں پر ایک نوع استقلال بھی ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ان کی ماہیات وجود میں آتی ہیں، اور یہ اپنے آپ سے ماہیات ظہور و بروز دیتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں والحق هو الثانی، علامہ فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب و جواب جو ہے، جواب درست جو اس مطلب میں ہے وہ کیا ہے؟ ثانی ہے، یعنی وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں ہے۔ کیوں ثانی ہے؟ فرماتے ہیں لما سیاتی، کہ مرحلہ علت اور معلول کے اندر، یعنی اس علت اور معلول کی فصل سوم، مرحلہ ہفتوں اور مرحلہ السابعہ، اس کی فصل سوم کے اندر علامہ فرماتے ہیں اس مطلب کو ہم ذکر کریں گے۔ لما سیاتی فی مرحلہ العلت والمعلول ان وجودات المعالیل رابطۃ بالنسبت الی عللھا، کہ یہ جو وجود معلول ہے یہ اپنی علت کی نسبت عین الربط ہے۔ کس کی نگاہ کی اساس پر؟ صدر المتعلقین کی نگاہ کے اساس پر، نہ مشا و شیخ شاہ یا متکلمین یا گروہ دیگر کے اساس پر، بلکہ جناب ملا صدرہ کی نگاہ کے اساس پر علت اور معلول میں جو تعلق ہے وہ عین ربط ہے، معلول وجود فی غیرہی ہے، علت وجود فی نفسی۔ پس فرماتے ہیں لما سیاتی فی مرحلۃ العلت والمعلول ان وجودات المعالیل رابطۃ بالنسبت الی عللھا، کہ وجود معلول اپنی علت کی نسبت عین الربط ہے، رابط ہے۔ یہ ایک مطلب دوم علامہ فرماتے ہیں کیا؟ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنْهَا مَا وُجُودُهُ جَوْهَرِيٌّ وَمِنْهَا مَا وُجُودُهُ عَرَضِيٌّ، فرماتے ہیں دوسری طرف سے ان معالیل میں سے بعض ایسے جن کا وجود جوہری ہے، یعنی وجود فی نفسہ لنفسہ ہے، اور ان میں سے بعض ایسے منہا ما وجودہ عرضی، ان میں سے بعض کا وجود عرضی یعنی وجود فی نفسہ لغیرہ ہے۔ بس فرماتے ہیں یہ دو چیزیں کیسے جمع ہوں گی، ان کو جمع کس طریقے سے کریں گے؟ چونکہ علامہ کے لیے ان کو جمع کرنا ایک مشکل کام ہے۔ علامہ نے پیچھے کہا وجود رابط کی کوئی ماہیت نہیں ہے، ابھی آ کے کہہ رہے ہیں معالیل میں سے بعض ماہیت جوہری رکھتے ہیں، بعض ماہیت عرضی رکھتے ہیں، جمع کس طریقے سے کریں گے؟ علامہ کہتے ہیں جمع اس طریقے سے کریں گے جس جہت سے وجود رابط ہے اس جہت سے عین ربط بے علت ہے، اس جہت سے تو کوئی ماہیت ظہور و بروز نہیں دیتا ہے، لیکن جس جہت سے آپ ان روابط کے اندر آئیں، جس جہت سے آپ اس کو علت کے ساتھ لحاظ نہ کریں بلکہ آپ ان کے اندر غور کریں، آپ ان کے اندر دقت کریں، علامہ فرماتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک نوع استقلال کا احساس ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ جوہر ہے، یہ مثال کے طور پہ عرض ہے، یہ جوہر میں جوہر انسانی ہے، یہ جوہر حجری ہے، یہ جوہر شجری ہے۔ اور یہیں پر ایک تربیتی نقطہ جو بہت اہم ہے، یعنی کس طریقے سے علم فلسفہ انسانوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم فلسفہ ایک علم اصطلاحی ہے، اساسی طور پہ ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ علماء اخلاق انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، وہ مؤدب و متخلق باخلاق الہی کرنے کے لیے، وہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ باعث وجود رابط کے عین فقر ہیں، نہ کہ استغنا کا احساس کرے
جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ انسان کب طغیان کرتا ہے؟ ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھے. لہٰذا انسان کس حالت میں گناہ نہیں کرتا؟ جب عین فقر ہے، جب مثال کے طور پہ اپنے فقر و احتیاج کو بطور ملموس و محسوس اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے، ہر وقت اپنے قلب میں اپنے فقیر ہونے کو، میں فقیر اللہ ہوں، کوئی استغنا نہیں رکھتا، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اساساً کسی بھی جہت سے استقلال کا احساس نہیں کرتا ہے. کسی بھی جہت سے اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ نہ میں بھی کچھ ہوں، ہماری بھی کوئی ذات ہے نا. علم ہے میرا، من اللہ ہے. مال ہے، من اللہ ہے. کوئی قدرت طاقت ہے، سب کچھ من اللہ ہے. عین ربط بے خدا ہوں. چہ بسا جس کا علم زیادہ ہے اس کا خدا کی جانب فقیر ہونا بھی زیادہ، چونکہ اس نے زیادہ چیزیں خدا سے لی ہیں، نہ کہ اس کا علم ذاتی ہے. جیسے حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حافظہ اللہ کہ خداوند متعال ان کی عمر میں اضافہ کرے، فرماتے ہیں کہ بعض قارونی فکر رکھتے ہیں. یعنی کیا؟ جیسے قارون کا کہنا تھا کہ انما اوتیتو عند علم لی، یا انا اوتیتو لعلم لی، یہ جو مال و دولت ہے یہ میری وجہ سے، میں نے کمایا، میں ہوں. بعض قارون علمی ہے، یہ علم میرا علم ہے، اس مطلب کے نیچے میرا نام حتماً آنا چاہیے کہ آیت اللہ العظمہ فلان ابن فلان انہوں نے اس مطلب کو کشف کیا اور وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں. بعض قدرت میں قارونی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے، ہم اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ کشتی کے اندر اتنے پہلوانوں کو پچھاڑ سکتے ہیں، ہم یہ ہیں. یہ قارونی سوچ ہے، قارونی فکر ہے. لیکن انسان اسی مطلب تربیتی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ہم وجود رابط ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مال ہے، من اللہ ہے. عزت ہے، من اللہ ہے. ان العزت للہ جمیعا. خود قرآن نے کہا کہ تم ملوک بادشاہوں ان فلاں فلاں جگہ پہ جاتے ہو عزت ڈھونڈنے، ان عزت للہ جمیعا، ایسا عزت خدا کے پاس ہے. اور یہ جو آج تمہاری معاشرے میں عزت ہے اس وجہ سے کہ خدا ستار العیوب ہے. وگرنہ اگر خداوند متعال خدا نخواستہ اپنی ستاریت کا پردہ کسی پر سے کھینچ لے، زمانہ حتیٰ اس کو سلام بھی نہیں کرے گا. بس عزت بھی خدا کی طرف سے. علم من اللہ ہے. خب اساتید کس نے مہیا کیے؟ کتابیں. ہمارے ولادت سے پہلے حوزہ علمیہ قم موجود تھا، ہماری ولادت سے پہلے اساتید موجود تھے، یہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی. خب یہ سب کے سب وسائل کس نے فراہم کیے؟ خدا نے. بس علم بھی من اللہ ہے. اس وسائل کے بعد پڑھنے کا شوق کس نے پیدا کیا؟ ورنہ بہت ساروں کے پاس وسائل ہیں لیکن شوق نہیں ہے. بہت ساروں کے پاس وسائل بھی ہیں، شوق بھی ہے، استعداد کس نے دی؟ اصل بہت سارے طلاب واقعا شوق رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمیں ایک مطلب سمجھ میں آ جائے، لیکن استعداد علمی و عقلی ان کے اندر موجود نہیں، یہ کم استعداد ہے. لیکن ان کا جو شوق ہے بالآخر ان کو اپنے مقصد کی جانب پہنچا دے گا. خداوند متعال کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی علم عطا کرے گا. لیکن استعداد، شوق، وسائل، مشکلات کا نہ ہونا، پرسکون ماحول میں درس پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خدا نے فراہم کی ہیں. اور اس کے بعد سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ بھی دی. اب آ کر ایک مطلب میں سمجھ گیا ہوں، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں کہ مثال کے طور پہ یہ میرا علم ہے، میری فضل ہے، میری کتاب ہے، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں نے اتنے مقالات لکھے، میں نے ان کے اوپر یہ اشکال کیا. یہ قارونی سوچ ہے. کیوں؟ اس فی نفس ہی کا احساس ہم بھی کچھ ہیں. وگرنہ اگر فی غیر ہی و معلول ہونے کا و عین ربط ہونے کا اگر احساس انسانی نفس میں اجاگر رہے، یہاں پر انسان قارون نہیں بنتا، بلکہ یہاں پر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ وآلہ السلام عظیم الشان مملکت، جس کی مثال تاریخ میں نہ پہلے تھی نہ آج تک ابھی ہے، اتنی عظیم جنات ان کے محکوم، اتنا عظیم سلطنت، تمام تر ماورائی طاقتیں ان کے لیے مسخر، لیکن ہر جگہ پہ، ہر اس پہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جناب آصف ابن برقیہ نے ان کے سامنے تخت حاضر کیا پلک چھپکنے میں، فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے.
کیا فضل ہے کہ آیا وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں یا نہ بنوں. امتحان ہے میرا. ہر جگہ پہ فضل الہی. بس حضرت قارونی سوچ کا مطلب نہیں مال و دولت زیادہ ہو. قارونی سوچ علم کے زیادہ ہونے سے نہیں. ممکن ہے علم بی نہایت ہو جیسے معصومین کے پاس علم تھا، لیکن من اللہ، ہر جگہ پہ خدا کی طرف سے. بس علم کا زیادہ کم ہونا، مال کا زیادہ کم ہونا، قدرت کا زیادہ کم ہونا، اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہو من اللہ ہے. یہ انسان عبد الہی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ایک جھونپڑا بھی ہو یا ایک کشکول بھی ہو، ایک کٹورا بھی ہو جس میں وہ گدائی کرتا ہے، لیکن سوچیو کہ یہ میرا ہے، اس میں میری و میں و انانیت دخیل ہے. یہ قارونی سوچ ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ و دولت موجود نہیں ہے، لیکن سوچے قارونی ہے. بس دقت کریں یہاں پر کہ ان مباحث کا، اس علم فلسفے کا انسان کی خود سازی کے ساتھ بہت عمیق تعلق ہے، بہت عمیق ربط ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وجودات معالیل رابطۃ بالنسبۃ الی الہا، اور اسی کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. ومن المعلوم ان منها ما وجودہ جوہری ومنها ما وجودہ عرضی. فرماتے ہیں انہی معالیل میں سے بعض جوہری ہیں، بعض عرضی ہیں. خب یہ کس طریقے سے جمع ہوتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس طریقے سے جمع ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَهِيَ جَمِيعًا وجودات، ہیا کی زمین پلٹتی ہے معالیل کی طرف. یعنی یہ جو معالیل نگاہ دوم میں، جس میں سے بعض جوہری بن رہے، بعض عرضی، کہ یہ جوہری و عرضی یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهِيَ جَمِيعًا وجودات محمولیۃ مستقلۃ. چونکہ ماہیت وجود مستقل کی ہوتی ہے، وجود محمولی کی ماہیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَهِيَ جَمِيعًا وجودات محمولیۃ مستقلۃ تختلف حالها بالقیاس الى عللها واخذها فی نفسها. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معالیل ہیں، ان کی جو حالت ہے جب علت کے ساتھ مقایسہ کریں اصل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپس میں ان کو نگاہ کریں، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو قیاس کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نگاہ کریں، ان کی حالت مختلف ہے. لہذا فرماتے ہیں وَهِيَ وجودات محمولیۃ مختلفۃ تختلف حالها، کہ ان وجودات محمولی ہے، ان وجود جو معالیل ہیں، جب بالقیاس الہا ہوں، اپنی علل کے ساتھ ان کو مقایسہ کریں، ان کی حالت مختلف ہے. وَأَخْذِهَا فِي نَفْسِهَا، جب آپ ان کو اپنی حیثیت نفسانیت میں دیکھیں، ان کو خود ملاحظہ کریں، اس وجود رابط کو دوسرے وجود رابط سے مقایسہ کریں، ان کی حالت مختلف ہے. اس میں کہتا ہے میں وجود رابط الگ ہوں، تم وجود رابط الگ ہو. یہ میرا خاندان ہے، یہ تیرا خاندان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا گھر. یہ کہاں پہ یہ بات جھگڑا ہے؟ یہ انہی وجود روابط کے اندر ہے. بس فرماتے ہیں کہ فہیہ، یہ جو معالیل ہیں، بالنظر الہا وجودات رابطۃ، یہ سب کے سب اپنی علت کی جانب جب ہم نگاہ کریں وجود رابط ہیں. وبالنظر الی انفسها، جب خود ان کی جانب نگاہ کریں، ان وجود رابط کی دنیا کے اندر وارد ہوں، فرماتے ہیں وجودات مستقلۃ، یہ سب کے سب وجود مستقل ہے. کس جہت سے مستقل ہے؟ ایک دوسرے کی نسبت مستقل ہے. پس فرماتے ہیں فَإِذَنْ الْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ، پس جو مطلب ہم اس بات کرنا چاہتے تھے، جو مطلوب ہمارا تھا، وہ مطلوب ثابت ہو جاتا ہے، وہ مطلوب واضح ہے، وہ مطلوب روشن ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ جو اسی کے ذیل میں تھا کہ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ انشاءاللہ تعالیٰ درس بعدی کے اندر ذکر کریں گے، وہ یہی ہے کہ اس بحث کا ایک اور نقطہ وہ یہی ہے، انسان کب غافل ہوتا ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ یعنی توجہ کریں یہاں پہ بہت سارے وجودات معالیل ہیں. ایک اس کی سادہ سی مثال، جیسے سورج کی جو کرن ہے، سورج کی جو شعاعیں ہیں، ان شعاع کا سورج کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ اگر ایک لحظے کے لیے بھی سورج منقطع ہو جائے، یہ کرن فانی ہو جائیں گی، یہ شعاعیں فانی ہو جائیں گی. یہ شعاعیں مثال کے طور پہ بعض ایسی شیشے ہوتے ہیں، ایک سرخ ہے، ایک سفید ہے، ایک مثال کے طور پہ آبی رنگ کا ہے، نیلے رنگ کا ہے، ایک مثال کے طور پہ سبز ہے، ایک مثال کے طور پہ نارنجی ہے، ایک زرد ہے. یہ مختلف شعاعیں ہیں. بعض اوقات مختلف جگہوں پہ نقاشی کے طور پہ، خوبصورتی یا تزئین کے طور پہ
مختلف جو الگ الگ رنگوں کے شیشے ہوتے ہیں اس سے پھول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جب سورج کی شعاع یا نور کی شعاع اس کے اوپر ٹکراتی ہے تو یہاں پہ الگ الگ رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیوار پہ اس کے سامنے ایک ایسا شیشہ رکھیں جس میں پھول بنا ہوا ہے, لیکن پھول کس طریقے سے کہ شفاف ہے, یعنی اس میں رنگ ہے لیکن رنگ مانع از عبور نور نہیں ہوتا, جس کو ٹرانسپیرنٹ کہا جاتا ہے. یعنی ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن سرخ ہے, شیشے کا رنگ سرخ ہے, یا مثال کے طور پہ زرد ہے, مختلف رنگ ہے. اس سے نور جب گزرتا ہے تو نور دیوار پہ پڑتا ہے, یہاں پہ مختلف رنگ ہے. آپ جب اس دیوار پہ رنگوں کو دیکھتے ہیں, یہ رنگ سبز ہے, یہ سفید ہے, یہ مثال کے طور پہ زرد ہے, یہ نیلا ہے, یہ سبز ہے, وَإِلَى هَذَا. ان رنگوں کے اندر دیکھیں علت سے ہٹ کے, علت سے منقطع ہو کر یہ کہتے ہیں میری ماہیت سبز ہے, یہ کہتے ہیں میری ماہیت سفید ہے, یہ کہتے ہیں میری ماہیت سرخ ہے, یہ کہتے ہیں میری ماہیت سیاہ ہے. لیکن علت کی جانب جب نگاہ کریں تو یہاں پر کہتے ہیں سب وجود رابط ہے. ایک لحظے کے لیے اگر سورج اپنی کرن کو, اپنی روشنی کو, اپنے نور کو ہم سے روک لے, ہمیں وجود نہ دے, اصلا کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ سبز ہے, نہ سفید ہے, نہ یہ زرد ہے, نہ یہ پیلا ہے, نہ نیلا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر اسی جب ہم معالیل کی دنیا میں انہی امور کے اندر, اسی مادی دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں, یہاں پر انسانی نفس غفلت کا شکار ہوتا ہے. یہاں پر انسانی نفس کے لیے غفلت کا منشا بنتا ہے. فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ, فلاں کے پاس یہ, اس کے پاس یہ کب ہے, یہ غفلت کب عارض ہوتی ہے, جب علت سے و ذات حق تعالی سے قطع نظر ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. حتیٰ علمی دنیا میں تو طالب علم فلاں کے پاس اتنا علم ہے, حسادت, علمی دنیا میں حسد کب جنم لیتا ہے, علمی دنیا میں حسد اس وقت جنم لیتا ہے جب ہم ان اشیاء کو, فلاں کے اتنے شاگرد ہیں میرے اس سے زیادہ ہونے چاہیے, فلاں کے مثال کے طور پہ اتنے کتابیں لکھی میں اس سے زیادہ, حسد کرنا. فلاں کو اصلا کچھ آتا نہیں ہے, ان کتابوں میں واقعا اس نے فضل ہے, اس نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, علم و فضل کے ذریعے کتاب لکھی ہے, لیکن ہمارے اندر چونکہ مرض حسد ہے, اصلا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, اس کی کتاب قابل استفادہ نہیں ہے. دوسروں کے سامنے تنقیص کرنا, دوسروں کے سامنے نقائص بیان کرنا, یہ حسادت کی وجہ سے. حسد کہاں جنم لیتا ہے, امراض اخلاقی اسی جگہ جنم لیتے ہیں کہ جب ہم ان معالیل و وجودات رابط کے اندر, چونکہ خود بھی وجود رابط ہیں, انہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, علت سے قطع نظر کر کے انہی کے اندر جب گم ہوتے ہیں, یہاں پر وہ کہتا ہے میں الگ ہوں, میں الگ ہوں, میری اپنی ذات ہے. ہر کوئی اپنی ذات ظاہر کرتا ہے, انسان انہی میں گم ہو جاتا ہے, اپنی جو علت ہے, واجب الوجود ہے, اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس غفلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر الہی, ہم وجود رابط, اصلا ہماری اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی تلقین کرنا, اس کو اپنے نفس کو بار بار اس کی جانب متوجہ کرنا, یہ خود ایک ذکر الہی ہے. اور علم فلسفہ یہ واقعاً, جس سے اساتید بھی فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ یہ مطالب, یہ معارف کو کھولتا ہے. ان معارف کو کوئی اور علم, علم فلسفہ کے علاوہ کوئی اور علم ان معارف کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. علم فلسفہ ہے جو ان معارف کو کھولتا ہے, اور دیگر علوم بھی اگر ان معارف کی جانب کوئی روشنی ڈالتے ہیں تو علم فلسفہ کی اساس پر روشنی ڈالتے ہیں. بس اس مطلب سے جو مطالب اخلاقی حاصل ہوتے ہیں, حتیٰ فلسفہ اخلاق جو حاصل ہوتا ہے, اس کی جانب ہمیں توجہ کر کے اپنے روحانی و اپنے جو اندرونی بیماریاں ہیں, اندرونی امراض ہیں, ان کا علاج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ جو بعد والے مطالب ہیں وہ درس بعدی کے اندر ذکر کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.